کیا آپ جانتے ہیں صدام حسین عراق کے سب سے طاقتور مسلم حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے 27 لیٹر خون سے قرآن پاک لکھوایا جو آج بھی عراق میں موجود ہے۔ صدام حسین نے بڑے پیمانے پر مسجد، مدرسوں اور اسپتالوں کو بنوایا۔ ان کے دور میں عراق اپنے خطے کی سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا۔ صدام حسین کے دور میں ان کے عوام بہترین زندگی جی رہے تھے۔ 1980 میں یونائٹڈ نیشن نے صدام کو ESCA ایوارڈ سے نوازا۔ انہوں نے عراق میں بہت سی مسجدیں بنوائی۔ ان کی بنائی گئی القرا مسجد کو آج بھی لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ صدام حسین نے اس مسجد کی مینار کا ڈیزائن ان میزائلوں جیسا بنایا جن سے صدام حسین نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ میزائلوں کے ڈیزائن سے بنی 45 میٹر یہ اونچی میناریں آج بھی دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی ہیں۔ صدام حسین نے عراق کے لیے جو کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ ان کے دور میں عراق سائنس اور ترقی میں بہت آگے پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے دور میں لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹر بنانے کا کام شروع کیا جس سے لاکھوں سائنٹسٹ نے جنم لیا۔ ان کے دور حکومت میں ہی عراق خطرناک میزائلوں کو بنانے میں کامیاب ہو پایا۔ دی نیو انٹرنیشنلسٹ کے مطابق صدام حسین کے دور میں عراق اپنے خطے کا سب سے طاقتور ملک تھا۔ صدام حسین نے اپنے دور میں ہر کسی پر تعلیم حاصل کرنا لازمی قرار دی۔ وہ اپنے دور میں عرب ممالک کے سب سے مشہور حکمران تھے۔ امریکہ نے صدام حسین کو کئی دفعہ مروانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے صدام حسین جب بھی باہر نکلتے تو ان کے ہم شکل کو بھی الگ روانہ کیا جاتا تاکہ صدام حسین کو بچایا جا سکے۔ صدام حسین نے عراق کو پوری دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنانے میں اپنی زندگی صرف کر دی۔ صدام حسین کب اور کہاں ہوں گے یہ ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں پولیٹیشنز کا احتساب کیا اور ان کی عیش و عشرت کی زندگی ان سے چھین لی۔ ان کو فزکس، ہسٹری اور ملٹری سائنس میں مہارت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں عراق ملٹری سائنس میں بہت آگے پہنچ گیا۔ ان کی لائبریری میں ہر طرح کی کتاب موجود تھی۔ وہ خود بھی ایک لکھاری تھے۔ صدام حسین 28 اپریل 1927 کو عراق کے گاؤں تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شیر پیدا ہوا تھا۔ صدام حسین کے والد صدام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے۔ ماں نے پرورش کی اور پھر انہیں لے کر بغداد چلی گئی۔ بغداد میں صدام حسین نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ صدام حسین نے 1958 کو آرمی جوائن کی اور جلد ہی آرمی کی کمانڈ کرنے لگے۔ ایک بار ان کے بیٹے کی چلائی گئی گولی سے ایک شخص کو نقصان پہنچا تو صدام حسین نے اپنے بیٹے کی ساری گاڑیاں جلوا دی اور اس پر عیش و عشرت کی زندگی تنگ کر دی۔ انہوں نے ایک امریکی چرچ کو کروڑوں روپے کی ڈونیشن کی۔ امریکہ کے لوگ صدام حسین کے اس قدم سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے سٹی آف ڈیٹروئٹ کی چابیاں صدام حسین کو سونپ دی۔ صدام حسین 1979 کو پاور میں آئے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی قطر پر حملہ کرنا تھا۔ صدام حسین کو ان کے قریبی لوگوں نے غلط خبر دی کہ قطر ان کے ملک سے تیل چوری کر رہا ہے اور صدام حسین بغیر سوچے سمجھے قطر پر حملہ کر دیا۔ ان کے اس حملے نے عرب ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور پوری اسلامی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے فیصلے اٹل ہوتے تھے لیکن ان کی اس غلطی کا ہمیشہ ان کو پچھتاوا رہا۔ صدام حسین نے ملٹری سائنس پر بہت توجہ دی جس سے امریکہ کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں عراق بھی اٹامک ہتھیار نہ بنا لے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ہتھیاروں کا الزام لگا کر عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے صدام حسین پر لوگوں کو مارنے اور اٹامک ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا اور عراق میں اپنی فوج اتار دی اور جارج بش نے صدام حسین پر مقدمہ چلایا تاکہ انہیں عراق کی ترقی اور فلسطین کی آزادی سے روکا جا سکے۔ صدام حسین کے دو وکیلوں کو ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ 1979 سے 2003 تک صدام حسین حکومت میں رہے اور 30 دسمبر 2006 میں بقرہ عید کے دن صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے پہلے صدام حسین نے وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے تختہ دار کی طرف چل پڑے۔ پھانسی کے وقت ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک تھا جو انہوں نے جلاد کے حوالے کیا۔ مجمع پر دہشت کا ماحول تھا لیکن صدام حسین خاموش اور پرسکون تھے۔ صدام حسین نے چہرے پر وہ کپڑا پہننے سے بھی انکار کر دیا جو عام طور پر پھانسی کے وقت پہنایا جاتا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھانسی پر چڑھ گئے۔ صدام حسین وہ پہلے انسان تھے جن کی پھانسی کا منظر پوری دنیا نے دیکھا اور اسی طرح ایک لیڈر کی کہانی اختتام کو پہنچی۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔